الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلے درسوں میں بار بار یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جس وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ایک تہمت لگائی گئی، اس تہمت لگانے میں بنیادی کردار منافقین کے سردار اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بدترین دشمن عبداللہ بن ابی بن سلول کا کردار تھا۔ بعض دوست مخلص ہوتے لیکن وہ پروپیگنڈا کو جلدی سمجھ نہیں پاتے، وہ اپنی طبیعت کی شرافت اور سادگی کی وجہ سے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے۔ یہی معاملہ ہوا تین مخلصین کے ساتھ کہ وہ مدینہ میں منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور تہمت لگانے میں شامل ہو گئے، بعد میں پھر ان پر حد لگی۔ لیکن ان تین میں سے ایک شخص تھے حضرت مصطح، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے۔ بعض نے کوئی اور رشتہ بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ یہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، مہاجر تھے، ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے، بدری صحابی ہیں، غریب آدمی تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کے اخراجات سیدنا صدیق اکبر دیا کرتے تھے۔ جب یہ پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، تہمت لگانے میں شامل ہو گئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بہت صدمہ ہوا کہ ان سے تو میری رشتہ داری بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے رشتہ داری میں بندے کو بات زیادہ محسوس ہوتی ہے، جہاں تعلق زیادہ ہو، رشتہ داری ہو، تو بندے کو دکھ اور صدمہ زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ کچھ کہتے رہے، سگا بھائی ہلکی سی بھی بات کہہ دے تو بندے کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ تو میرا سگا ہے، یہ بھی اس طرح کی بات کرتا ہے۔ جب حضرت مصطح کی طرف سے یہ بات پہنچی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ آئندہ سے ان کو کچھ نہیں دوں گا، پہلے میں ان کی پوری کفالت کرتا تھا، انہوں نے میری رشتہ داری کے حق کو مد نظر نہیں رکھا، خرچہ بھی روک دیا اور خرچہ روکنے کی قسم بھی کھا لی کہ آئندہ سے ان کو بالکل نہیں دوں گا۔ اس پر یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ فضیلت اور مالی وسعت والے معزز لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو غریبوں پر، کمزوروں پر جو خرچ کر رہے ہیں، قسم کھا کے اس سے ہاتھ روک لے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دوسروں کی غلطی کو معاف کر دیں، دوسروں کی غلطی کو نظر انداز کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی طرح معاف کر دے اور ان کی مغفرت کر دے۔ جب یہ آیت اتری
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فی الفور کہا ہاں اے میرے اللہ میں بالکل چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اس لیے میں ان کو معاف کرتا ہوں، میں ان کو کیا کرتا ہوں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے، ان کو جا کے کہا حضرت مصطح کو کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں آئندہ سے کچھ نہیں دوں گا، میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور آئندہ سے تمہیں اخراجات بھی دیا کروں گا، جو پچھلے میں نے بند کیے تھے وہ بھی ادا کروں گا، جو پیچھے قسط تمہاری رہتی ہے، اور آئندہ سے تمہارے اخراجات کو بھی میں ڈبل کر رہا ہوں، آئندہ سے میں تمہارے اخراجات کو کیا کر رہا ہوں، ڈبل کر رہا ہوں۔ اس آیت میں میرے اور آپ کے سمجھنے کی دو تین باتیں۔ پہلی بات کہ جب کوئی بندہ دین کے خلاف قسم کھا لے، بھائی ذرا میری بات کو غور سے سننا، ہمارے معاشرے میں یہ غلطی ہم بہت کر رہے ہیں۔ جب کوئی شخص ایسی قسم کھائے جو شریعت کے خلاف ہو، اس قسم کو توڑنا لازم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد ہے کہ جب تم ایسی قسم کھاؤ جو دین کے خلاف ہو تو فوراً اپنی قسم کو کیا کر دو۔ مثلا کسی شخص نے قطع رحمی کی قسم کھائی کہ میں اپنے سگے بھائی سے بات نہیں کروں گا، اس پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اپنی قسم کو کیا کرے، فوراً توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے اور اپنے بھائی سے بات کرے، تعلق کو بحال کرے۔ عموماً میں نے بہت ساری جگہ دیکھا ہے، سگی رشتہ داریوں میں کئی سال پہلے میرے پاس وہ پورا خاندان آیا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ سگے بھتیجے کی شادی ہے اور چچا جو ہے وہ اپنے پوری فیملی سمیت آدھا خاندان ساتھ لگا رکھا ہے کہ جی ہم نے ان کی شادی میں نہیں جانا، کیوں جی ہم نے قسم کھائی تھی فلاں موقع پر کہ ان کے یہاں کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے۔ یہ گناہ ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ اور اللہ معاف فرمائے، ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں جن کا بڑا صدمہ اور دکھ ہوتا ہے۔ دور کی باتیں ہوتی ہیں، چونکہ ہمارے ساتھ بڑی بڑی دور سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں۔ ابھی صرف خاندان کے کچھ لوگوں سے مرد جین اس وجہ سے ختم کر دیا کہ انہوں نے بیٹی کا رشتہ اپنے خاندان اور برادری سے باہر کیا۔ بھائی آپ حضرات میری بات سن رہے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کو چھوڑیے، آج کے زمانے میں، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں، کوئی ماشاءاللہ کوئی بے دین نہیں، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، دین کو سمجھتے، صف اول کے نمازی ہیں، اپنے سگے رشتہ داروں سے اس وجہ سے بائیکاٹ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی برادری سے باہر کیا۔ بھائی دین کے اعتبار سے یہ بات میل کھاتی ہے دین سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے تو تمہارے خاندان اور قبیلے لتعارفوا صرف شناخت کے لیے رکھے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں تو تقوی، نیکی، شرافت، اخلاق یہی معیار اور بنیاد ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ 4 میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں تو دے دی، کس کو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہاشمی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی اپنی بیٹیاں کہاں دے رہے؟ برادری سے باہر دے رہے۔ اور حضرت عثمان غنی کی بڑی عجیب فضیلت ہے بھائی، میری بعض حیرت ہوتی ہے کہ یار اللہ نے ان لوگوں کو کیسے کمالات سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت رقیہ کا رشتہ دیا نا حضرت عثمان غنی کو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ بیٹی جو ہے حضرت عثمان غنی اپنے شوہر کے سر کے بال دھو رہی ہے. حضرت عثمان غنی کی زلفیں تھی دھو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اللہ کے نبی نے دیکھ کر پتہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے فرمایا اپنے شوہر کی خوب خدمت کیا کرو. میرے صحابہ میں سب سے زیادہ اخلاق میں میرے ساتھ جس شخص کو مشابہت ہے وہ یہ تمہارے شوہر حضرت عثمان غنی. بھائی میں نے کیا کہہ دیا؟ کس چیز میں مشابہت ہے؟ ہائے ہائے، اخلاق میں مشابہت پیدا کرنا. آپ کو پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے خاص امتیاز کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں اخلاق کی اقدار کو کیا کروں، پایہ تکمیل تک پہنچا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اخلاق میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی لیے جیسے حضرت رقیہ کا انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم فوراً حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی. اور حضرت عثمان غنی اللہ کی زمین پر ایک ہی شخص ہیں جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں. تاریخ میں کوئی ایسا ریکارڈ محفوظ نہیں کہ کسی شخص کے نکاح میں نبی کی کتنی بیٹیاں آئی ہوں؟ 2 بیٹیاں آئی ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو یہ عزت بخشی تھی. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے اور وہ قسم جو ہے وہ دین کے خلاف ہو، اس قسم کو توڑ دینا چاہیے. اس قسم پر باقی رہنا ہرگز غلط ہے. اللہ کے رسول کا حکم ہے اور یہ آیت بھی بتلا رہی ہے. جیسے ہی یہ آیت اتری بھائی صدیق اکبر نے کیا کیا؟ فوراً قسم توڑ دی. اور زبان سے کیا کہا؟ چونکہ اس آیت میں ہم ابھی ترجمہ میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے اس کو چاہیے کہ دوسروں کو کیا کر دے؟ معاف. صدیق اکبر نے فوراً کہا اے اللہ میں تو آپ سے معافی چاہتا ہوں، اس لیے میں ان کو فوراً کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلا جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کر دیا ہے کہ جو مسلمان نرم ہو، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہو، اکھڑ مزاج اور ضدی نہ ہو، بس دوسرے کی کوئی غلطی ہونے دے، 40 سال کے بعد بھی یہ اس غلطی کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اس نے دوسرے بندوں کے ساتھ بڑا سخت ہاتھ رکھا ہوا ہے اور کل قیامت والے دن اس کے ساتھ بھی اللہ نے. بھائی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آپ ذرا پہلے ترجمہ دیکھیں پھر تاکہ میری یہ بات ثابت ہو. آپ ذرا نیچے دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، نہ قسم کھائیں فضیلت والے تم میں سے، وَالسَّعَةِ اور مالداری وسعت رکھنے والے نہ قسم کھائیں، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مساکین کو نہیں دیں گے، مہاجرین فی سبیل اللہ کو نہیں دیں گے. یہ تینوں باتیں حضرت مصطح میں جمع تھی. وہ مہاجر بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے اور مسکین بھی تھے. آگے ذرا دیکھ رہا جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. وَلْيَعْفُوا انہیں چاہیے کہ کیا کر دیں؟ وَلْيَصْفَحُوا اور بالکل ہی اس مسئلے کو نظر انداز کر دیں، اس کے نام و نشان مٹا دیں. آہا اگلی بات، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں، کیا تم پسند نہیں کرتے اس کو
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. اللہ تم سے زیادہ طاقتور ہے اور تم اللہ کے حق میں بڑی غلطیاں کرتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی بات پکڑ کے بیٹھ جاتے. بھائی اللہ تعالیٰ ایک دن میں کتنی مرتبہ توبہ قبول کر سکتے؟ کوئی حد ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں بار 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 معاف کرتے, تمہیں بھی کیا چاہیے؟ بار بار معاف کرنا. جس کو معاف کر رہے ہو اس کو نہ مد نظر رکھو. بھائی میری بات سننا, یہ مشکل ہے, ہمیں دوسروں کو معاف کرنا مشکل پتہ کیوں ہے؟ ہم دوسرے کو دیکھ کے کہ یار تینوں میں چھڑنا نہیں, جس کا قصور ہے اس کو نہ دیکھو, تم جس کے بندے ہو اس کو دیکھو. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں. ہارون الرشید نے ایک شخص کے قتل کے آرڈر جاری کیے. اس زمانے میں سامنے قتل کیا جاتا تھا, دربار میں سر عام. جب اس کے قتل کے آرڈر جاری کیے نا, تو قریب ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ بیٹھے تھے. انہوں نے ہارون الرشید کو سمجھایا کہ نہ, یہ ناحق قتل ہے, قیامت والے دن پکڑا جائے گا. ہارون الرشید کو بات سمجھ میں آ گئی. ہارون الرشید نے اس مجرم کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. جب معاف کر دیا نا, تو 2-4 وزیر بھڑک اٹھے. انہوں نے بادشاہ کو بھڑکایا. وہ جو قیدی تھا, جب اس نے دیکھا نا کہ یہ دوبارہ بادشاہ کو میرے قتل پر آمادہ کر رہے ہیں, تو اس قیدی نے بڑی زبردست بات کہی. اس نے کہا بادشاہ جی ایک بات یاد رکھو, وہ آسمان والا آپ سے زیادہ طاقتور ہے. کل قیامت والے دن اگر وہ آپ کو معاف کرے تو آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ معاف کرنے کے بعد وہ اللہ تمہیں دوبارہ پکڑ لے, یا اللہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ پکڑتے؟ ہارون الرشید نے کہا اللہ تو معاف کرنے کے بعد دوبارہ اس غلطی سے پوچھتے ہی نہیں, بلکہ قرآن و سنت میں اشارے موجود ہیں کہ ریکارڈ سے بھی اس غلطی کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے. اس قیدی نے کہا جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے بعد دوبارہ نہیں پکڑتے, اور آپ بھی قیامت والے دن اپنے اللہ سے یہی امید رکھتے کہ میرا اللہ جب مجھے معاف کر دے تو دوبارہ میرا اللہ مجھے نہ پکڑے, تو آپ بھی میرے ساتھ وہی معاملہ کیجئے جس کی امید آپ کس سے رکھتے ہیں؟ اللہ سے. اور جو کام آپ نہیں نہ کرتے, اپنے اللہ سے بھی اس کی امید نہ رکھیں. یہ آیت یہی بتلا رہی. جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پہنچی, تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا نعم, ہاں اے میرے اللہ, میں تو آپ سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں. اس لیے فوراً حضرت مصطح کو بھائی کیا کیا. اور ایسے موقع پر معاف کرنا آسان نہیں ہے, بندے کے اندر جذبات ہوتے ہیں, شدت ہوتی ہے, اور ایسے موقع پر وہی معاف کر سکتا ہے جس کو اپنے نفس پر قابو ہو, جو اپنی انا کو اللہ کے حکم کے سامنے ذبح کر سکتا ہو, جو اپنی انا کو اللہ کے حکم کے سامنے بھائی کیا کر سکتا ہو؟ مٹا سکتا ہو, وہی کر سکتا ہے. اور اس پر بھائی اجر بھی بہت ہے. اس پر کیا ہے؟ آیت کا تیسرا پہلو, تیسرا نقطہ. اس آیت میں 7-8 اہم باتیں تھیں, میں 2-3 کہہ چکا ہوں. اسی لیے بھائی ایک اصول یاد رکھیے, جس نیکی کو کرتے ہوئے انسان کے نفس پر وزن بہت ہو, انسان کو اپنے مزاج اور معاشرے سے لڑنا پڑتا ہو, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نیکی پر اجر بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نیکی پر اجر بھی زیادہ ہے. جس نیکی کو کرتے ہوئے اپنی انا ذبح کرنی پڑے, اپنے معاشرے کے رسم و رواج کو توڑنا پڑے, اور جو بندہ ایسا کرتا ہے اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو بھائی اس کو واقعتاً پھر لذت بھی. کئی سال پہلے ہمارے ہی ایک دوست حج پر جا رہے تھے, کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. میرے پاس آئے, مفتی صاحب میں فلاں دن حج پہ جا رہا ہوں, تو ہم نے کھانا رکھا ہے فلاں شادی حال میں. بھائی کہاں؟
تو آپ نے آنا، اپنے بیان بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ میں کہا بھائی میں آ بھی جاؤں گا، دعا بھی کر دوں گا، بیان بھی کر دوں گا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ شادی حال میں؟ کہنے لگا جی ہمارے یہاں تو رواج ہے۔ میں نے پوچھ لیا کتنے بندوں کا کھانا ہوگا؟ کہنے لگا کوئی 350 400 ہو جائیں گے۔ میں کس پر جا رہے ہیں؟ حج پر جا رہے ہیں۔ کتنے بندے ہو گئے؟ میں نے ان سے کہا بھائی صاحب آپ ماشاءاللہ یہ کیا لگیا کرنے، آیا یہ ٹھیک ہے؟ سوچ میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ باتیں بالکل غلط ہیں، 350 400 بندے کا کھانا ہو رہا ہے، اور پٹھانوں میں یہی ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ ان میں جس نے حج میں جانا ہے نا تو شادی سے بھی بڑا کٹ ہوتا ہے، اور سارے لوگ پیسے دیتے ہیں، رشتہ دار وہ لکھتے ہیں، پھر حج پہ جا کے سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آ رہے ہیں، اس لیے وہاں مصیبت پڑی ہوتی ہے۔ وزن تو 30-32 کلو آ سکتا ہے جہاز میں، ایک ایک بندے کا 6-6 من وزن ہو جاتا ہے، کیوں؟ سب سے پیسے لیے ہوئے۔ اب وہاں انہی خرافات میں لگے ہوئے، حج کا جو مقصد ہے بھائی وہ کیا ہو گیا؟ وہ فوت ہو گیا۔ وہاں کا تحفہ صرف آب زمزم ہے بھائی، کھجوریں ہم نے ساتھ لگائی ہیں۔ اس مسئلہ کو سن لو، میں عوام میں تو اس لیے نہیں بیان کرتا لوگ کبھی مجھ سے ناراضی نہ ہو جائیں۔ وہاں کا تحفہ صرف اور صرف کیا ہے؟ کھجور۔ رواج چل پڑا ہے اب تو کھجور یہاں بھی ہر جگہ آ گئی ہے، اجوا وغیرہ ہر چیز یہاں ملتی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پر آئے، جب مدینہ تشریف لے گئے صرف زمزم لے کر گئے۔ میں صرف کیا لے کے گئے؟ اور اللہ کے نبی نے اپنا زمزم مدینہ میں تقسیم کیا۔ سنت صرف کیا ہے؟ کیا لے کر آنا ہے؟ زمزم۔ کھجور بھی اس میں شامل ہے، چلو تھوڑی بہت کھجور شامل کر لی، لیکن اس کے علاوہ میں نے ان کو سمجھایا، مالدار آدمی تھے، چودھری آدمی تھے، بات ان کو سمجھ آ گئی۔ کہنے لگا پھر کیسے کرنا چاہیے؟ میں کہ ان ساری چیزوں کو ختم کرو۔ میں نے کہا اگر میری مانو نا تو اکیلے ایئرپورٹ جاؤ، ڈرائیور کو ساتھ لے جانا، اکیلے ہی واپس آؤ۔ آپ اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے جا رہے ہیں، آپ اپنا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، ایک بندہ تہجد پڑھنے مسجد میں آئے تو اس کو ڈھول لے کے آنا چاہیے کہ پورے محلے کو پتہ چلے کہ میں تہجد کے لیے جا رہا ہوں؟ ایک بندہ فرض نماز پڑھنے جا رہا ہے، جمعے والا دن جا رہا ہے، اس کو تو اپنی چنگجی میں اسپیکر لگا لینا چاہیے کہ میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، تاکہ سب کو پتہ چلے۔ بہرحال میرے سمجھانے سے ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ حج کے بعد مجھے کہنے لگے مجھ سے مشکل تو ہوئی ہے، نفس کو مزہ نہیں آیا۔ کیا؟ نفس کو مزہ نہیں آیا، لیکن روح کو بڑا سکون ملا ہے۔ میں نے سب کو روک دیا، کوئی، میں اکیلا گیا ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے بھی سب کچھ منع کیا، اور حج سے جب آیا ہوں تو صرف ایک بندہ مجھے لینے آیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جاتے ہوئے بھی میں اللہ کی طرف متوجہ رہا، دعائیں مانگتا گیا، اور جب حج سے واپس آیا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے، وگرنہ پورا کنبہ خاندان۔ تو بات میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہر وہ نیکی جس میں نفس کا مقابلہ کرنا پڑے، اپنے جذبات کو چھوڑنا پڑے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ صدیق اکبر قسم کھا بیٹھے تھے، لیکن جب قرآن نے یہ کہا تو فوراً صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ میں اپنے جذبات کو کیا کرتا ہوں؟ چھوڑتا ہوں، اپنی قسم کو توڑتا ہوں۔ بستہ کے پاس گئے، جو پیچھے خرچہ روکا ہو وہ بھی دوں گا، آئندہ بھی دوں گا، اور بھائی کتنا دوں گا؟ ڈبل دوں گا۔ یہ اللہ کی شان۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ اس آیت میں انشاءاللہ 2-3 اہم باتیں اور ہیں، وہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मौलाना मुहम्मद।